بات ہے 18 نومبر 1978 کی، براعظم جنوب امریکا کی ایک چھوٹی سی سیٹلمنٹ جونز ٹاؤن، جہاں تقریباً 1000 لوگ آباد تھے۔ یہاں ہر چیز حسب معمول تھی۔ It started as an average day for the residents of Jonestown۔ سورج حسب معمول مشرق سے طلوع ہوا تھا، لیکن جونز ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے اس دن قیامت برپا ہوئی، جس کے نتیجے میں 900 سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں گنوا لی، اور ان میں سے اکثریت نے اپنی جانیں خود لی۔ What started as a normal Saturday turned into one of the biggest cases of mass suicide ever recorded in human history۔ اور یہ سب کچھ محض ایک شخص، جم جونز نامی ایک پریچر کی اختراع پر ہوا۔ Jim Jones wasn't your average Joe, and Jonestown wasn't your normal South American town۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جونز ٹاؤن کی بنیاد جم جونز نے 1970 کی دہائی کے آغاز میں بذات خود رکھی۔ اس نے گیانا میں تقریباً 3000 ایکڑ زمین لیز پر لی، اور گزرتے وقت کے ساتھ یہاں تعمیر اور سیٹلمنٹ کا کام شروع ہوا، اور جم جونز نے پیپلز ٹیمپل کلٹ کے اپنے فالوورز کو کنونس کیا کہ وہ کیلیفورنیا سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے جونز ٹاؤن کے جنگل میں آباد ہوں، اور جم جونز کے پیروکاروں نے اپنے پیشوا کے بتائے ہوئے پرومسڈ لینڈ کی جانب ہجرت کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ جم جونز نے انہیں جس جنت کا وعدہ کیا تھا it would turn into a mass pit of death and misery۔ I am Gul Rana and you're watching Uncut Explained۔ سائیکالوجی ٹوڈے، جو کہ نفسیاتی علوم کا ایک لیڈنگ جرنل ہے، اس کے مطابق by its definition suicide is an act of lonely desperation which is carried out in isolation or near isolation۔ مگر ایک کمیونٹی کا ماس سوئسائڈ کمٹ کرنا بہت اچنبے کی اور حیرت کی بات ہے، اور گزشتہ 4 دہائیوں سے سائیکالوجسٹ جونز ٹاؤن میں ہونے والی ماس سوئسائڈ کو سمجھنے کی اور انہیں کنٹمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جونز ٹاؤن میں ہونے والے سانحے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ماسٹر مائنڈ اور اس کے آرکیسٹریٹر جم جونز کی کہانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جم جونز کی پیدائش 13 مئی 1931 کو یو ایس کی ریاست انڈیانا کے شہر کریٹ میں ہوئی تھی۔ جم کی ماں لینیٹا ایک معمولی ہاؤس وائف تھی، اور اس کا باپ ایک وار ویٹرن جو کہ اکثر اوقات کام کے سلسلے میں گھر سے دور رہتا تھا، اور مورخین کے نزدیک اس وقت امریکہ کے گریٹ ڈپریشن کے ہر لوور مڈل کلاس گھرانے کی طرح جم جونز کا گھرانہ بھی انتہائی ناخوش اور پسماندگی کا شکار تھا، اور ایسے ایک پرابلمیٹک گھرانے میں پلنے بڑھنے والا جم انتہائی سوشلی آکورڈ اور تنہا تھا۔ He was the weird kid on the block۔ 10 سال کی عمر میں جم جونز نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس اسپیشل پاورز ہیں، اور اسے اپنے گھر کی چھت سے چھلانگ لگائی claiming that he was gonna fly but instead ended up breaking his arm۔ اور اپنے ارلی ٹین ایج ایئرز میں جم کا تعارف چرچ آف نیزرین سے ہوا، اور تقریباً 13-14 سال کی عمر میں جم کی زندگی کا محور و مرکز مذہب تھا۔ لیکن جہاں جم کی ریلیجیس انکلینیشنز were shaping him as a young man، وہیں جم کی موت کے ساتھ ایک عجیب سی obsession کا آغاز ہوا۔ جم کو جانوروں سے بہت رغبت تھی، اور کچھ بایوگرافرز کے مطابق جم would go around town collecting dead animals جو کہ روڈ ایکسیڈنٹس میں اور دیگر حادثات میں مارے جاتے تھے، and he would conduct proper funerals for them۔ اور جس طرح ہر ریڈ بلڈڈ نوجوان نوعمری میں مختلف فیزز سے گزرتا ہے، جم پر obsessions اور شوق بھی بدلتے رہے۔ He was an avid reader۔ اس کا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا، چونکہ اس کے ہم عمر لڑکوں کی طرح اس میں دوست بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، and he wasn't particularly good at sports as well۔ جب دسمبر میں 1941 میں امریکہ نے officially دوسری جنگ عظیم میں شمولیت اختیار کی، تو جہاں جم کے ہم عمر مرینز اور جی آئی جوز بن کر کھیلتے تھے، وہاں جم was obsessed with Adolf Hitler۔ 1948 میں جم نے آنرز کے ساتھ ہائی اسکول ڈپلوما حاصل کیا، which was quite an achievement given he was working a full-time job at a local hospital to support his family۔
اور یہاں جم کی ملاقات مرسلین بالڈون نامی ایک نرس سے ہوئی جو بعد میں جم کی بیگم بھی بنی۔ شادی شدہ جوڑا 1949 میں بلومنگٹن کی طرف موو کر گیا جہاں جم جونز نے بٹلرز یونیورسٹی میں اپنی اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور مارسلین kept on working as a nurse۔ بلومنگٹن ایک ٹپکل ریڈ نیک ٹاؤن تھا which was the heart of the Ku Klux Klan، اور یہاں سیاہ فام لوگوں کے خلاف ریسزم عروج پر تھا۔ یہاں جم developed a soft spot towards the minority، اور جم being a white man himself racial integrity کا بہت بڑا ایڈوکیٹ بن گیا۔ جم جونز کے نزدیک ریشل سیگریگیشن سراسر ایول تھی and he became very vocal about his hatred for this rotten system۔ 1952 میں بلومنگٹن میں ایک لوکل چرچ میں جونیئر پاسٹر یعنی پادری کی ذمہ داری سنبھالی، اور جلد ہی جم کے سحر طاری کرنے والے انداز و بیان نے اس کے مداحوں کے ایک کاروان کو جنم دیا۔ اپنے تبلیغی سفر کے آغاز میں ہی جم کو پورے امریکہ میں کنونشنز پر اور میٹنگز پر بیانات دینے کے لیے بلایا جانے لگا، اور بہت جلد ریلیجس کمیونٹیز میں جم جونز ایک سیلیبریٹی سٹیٹس کا حامل ہو گیا۔ جم کا اصرار اس بات پر تھا کہ اس کے چرچ میں وائٹس اور بلیکس کے درمیان تفریق نہ ہو۔ اس وقت انڈیانا میں چرچز زیادہ تر سیگریگیٹڈ تھے، اور جم کے چرچ کے بورڈ کو یہ بات قطعی طور پر نہ بھائی کہ جم دونوں ریسز کو ایک ہی چرچ کی چھت کے نیچے اکٹھا کر رہا تھا، بٹ جم اسٹیڈ پرسسٹنٹ، اور اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے جم کے چرچ نے جم پر بہت دباؤ ڈالا and ultimately Jim had to start his own church by the name of the People's Church and this turned him into a hero for the African American community۔ یہاں سے آغاز ہوا اس کلٹ کا which would lead to the Jonestown Massacre۔ 1960 کی دہائی میں جم بہت پیرانوئڈ ہو گیا، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ عنقریب USA ایک نیوکلیئر اپوکلپس کا شکار ہوگا and he forced his congregation to move to Northern California in 1964 کیونکہ اس کے نزدیک امریکہ کا ویسٹ نیوکلیئر اپوکلپس سے محفوظ رہے گا، اور اس کے کانگریگیشن کی اکثریت افریقن امریکن کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ اور آہستہ آہستہ جب جم جونز ایک مبالغ سے، ایک پریچر سے ایک پیشوا میں بدلا تو اس کا چرچ بھی ایک کلٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اینڈ لائک مینی کلٹس، پیپلز ٹیمپل میں ٹیکس ایویژن، فراڈ اور استحصال کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جسے دیکھتے ہوئے FBI سمیت دیگر امریکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں نارتھرن کیلیفورنیا میں واقع اس کلٹ کے ہیڈ کوارٹرز پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا، اور پیپلز چرچ کے خلاف ہونے والے اس کریک ڈاؤن کے باعث جم جونز کی زندگی اجیرن ہوتی گئی، اور اس کے دل میں موجودہ امریکی حکومت کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں ہی پہلی بار اس نے میس سوسائڈ کا آئیڈیا پہلی بار اپنے کسی لیکچر میں فلوٹ کیا اور کہا کہ ہمیں اپنی جانیں لے کر شہادت کو گلے لگانا چاہیے تاکہ پوری دنیا کو ایک میسج ملے۔ اس وقت پیپل ڈیڈنٹ ٹیک مچ نوٹ آف دس، اور انہوں نے اسے جوش تقریر سمجھ کر رد کر دیا اینڈ اٹ بلیو اوور۔ پھر سن 1973 میں جم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ امریکہ میں اس کی آئیڈیالوجی کا سروائیول مشکل ہے، تو اس نے گیانا کے ایک دور دراز علاقے میں which later came to be known as Jonestown کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو جس جنت کا، جس کمیونل ہیون کا وعدہ کیا تھا، اس کی تعمیر میں اس کے فالوورز نے دن دگنی رات چگنی محنت کر کے کوئی کسر نہ چھوڑی اور بیچ جنگل ایک شہر بسا دیا۔ سن 1977 میں جونس ٹاؤن کی جانب ایک میس موومنٹ کا سلسلہ شروع ہوا جس میں تقریباً 1000 لوگ، جو یاد رکھا جائے اکثریتی طور پر سیاہ فام تھے، جونس ٹاؤن کے باسی بنے۔ لیکن انہیں جلد ہی اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ وہ جنت نہیں جس کا انہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں سیکشول اسالٹس کا، مینیپولیشن اور سائیکولوجیکل ٹارچر کا ایک ریکٹ قائم ہو چکا تھا۔ جم جونز جو پہلے ریشل انٹیگریشن اور محبت کا پیغام دیتا تھا، اب پیرانویا اور پاگل پن سے لیسڈ انٹیمیڈیشن اور زور کا ایک رول چلا رہا تھا، جہاں اس کے لائل اندھے سپورٹرز کا ایک گروہ اس کی حمایت میں تھا۔
وہیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈسکنٹینٹمنٹ کی ایک لہر تھی اور لوگ جونس ٹاؤن نامی ایک 3000 ایکڑ پر مشتمل قید سے نکلنا چاہتے تھے، اور اس بات کی بھنک لگی امریکی کانگریس کے لیڈرز کو، اور کانگریس ممبر لیو رائن اپنے سٹاف اور امریکی نشریاتی نیٹ ورک NBC کی ایک ٹیم کے ساتھ جونس ٹاؤن کے ایک وزٹ پر گئے، جہاں انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ جونس ٹاؤن کے رہائشیوں کو ان کے مسیحا سے بچانے کی ضرورت تھی۔ اور جب وہ اپنا دورہ ختم کر کے واپس جانے لگے تو جم جونس کے آرمڈ سولجرز نے ان پر اور ان کی ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کانگریس مین لیو رائن سمیت 5 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ جم جونس soon realized the weight of what he had done، اور پاگل پنے کے ایک دورے میں جم جونز نے اپنے تمام فالوورز کو اکٹھا کیا اور انہیں سائنائڈ نامی ایک زہر سے لدی ایک مشروب پینے پر مجبور کیا، اور جن لوگوں نے اپنی جان لینے سے انکار کیا انہیں زبردستی زہر پلایا گیا، اور یہ میس سوسائڈ آرکیسٹریٹ کرنے کے بعد اس درندے نے خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی۔ اور اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ ایک میس سوسائڈ نہیں تھا بلکہ ایک میس مرڈر تھا۔ 900 سے زائد لوگ، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے سب شامل تھے، جانے گواہ بیٹھے، جو کسی وقت میں جی جان سے اپنے پیشواز سے، اپنے لیڈر سے محبت کرتے تھے، اور شاید ان 900 میں سے کچھ لوگ زہر کا پیالہ پیتے ہوئے بھی اپنے پیشواز سے اسی جی جان سے محبت کرتے تھے۔ جم جونز نے ریسزم سے اور نفرت سے لدے ایک امریکی معاشرے میں ان اپریسڈ کمیونٹیز کو اپنایا، انہیں ایک سینس آف بلانگنگ دی۔ وہ شاید اس جم جونز کو کبھی اس درندے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے which he had turned into۔ Jim Jones said in his life, "When I go, I will be the most hated person on the planet." And if this incident has taught us anything, that is when masses are devoted to a leader with such passion, the line between community and cult is a very fine one۔ اور ایک شخص کے ہاتھ میں معاشرے کے سوشل فیبرک کو تباہ کرنے کی کنجی ہوتی ہے۔ Devotion can be both a factor to progress and a tool for catastrophe۔